ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں. مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر جو کتاب الدعا چیپٹر ہے اس میں یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. میرے علم میں ابھی تک کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے, تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سب سے مشکل کام ہے. پرایوں کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر نہیں ہوتا, رشتہ داریوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے, اس لیے قرآن نے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ, اور رشتہ داروں میں ہم فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ, بیوی بچے, بہن بھائی. اس سے مراد کزن نہیں, وہ بعد میں آتے ہیں. جو اپنے ماں باپ, بیوی بچوں, بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی, اس کا رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا. تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ کام کر دے گا. اب دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انسان, حیران ہو جاتا ہے. یعنی امام نووی کی عمر 45 سال سے بھی کم تھی, اتنا کام وہ کر کے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. وہ کام اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کر دی. تو جب عمر میں برکت ہوگی تو انسان تھوڑے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر لے گا. رزق میں کشادگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے. رزق میں کشادگی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مرض نہ کسی کو ہو جائے کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں. ان امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے. اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے, اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. رزق نعمت ہے اللہ کی. اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی بیوی بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے. یہ سب کی سب چیزیں رزق ہیں. تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی, لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے, رزق میں کشادگی کر دیتا ہے, مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے. وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا, بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا, مجھ سے دعا کرے گا, اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا. وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی, بلکہ اس کے رسپانس میں یہ سب کی سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کافی لوگ دیکھ چکے ہیں, کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس میں نے اس کی ٹیکنیکل بحثیں کی ہوئی ہیں. آپ رومن میں جا کے لکھیں کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے, عمر دراز کر دی جائے, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے. کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے. اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں, کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے, حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے, صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے, اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میں جب بھی درس, ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا, وہ ہندو کا جواب دینا تھا, تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں, اللہ زندگی دے دیں, حالات فیوریبل ہو جائیں, ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا, جنریٹر بھی چلتا رہے, سارے معاملات چلتے رہیں, اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائے, ٹھیک ہو گیا جی, کالر مائک بھی چل جائے,
کیمرے کی بیٹری چارج ہو, ساری چیزیں, یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے, یا اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا, جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ, پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں, میں وہم ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا, میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں, لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا, یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم, یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا, ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ میرا درس پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, جو کئی سال پہلے کی بات, کس سال کی بات ہے یہ, 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا, پھر تو یہ وہ سوال کی طرف آؤں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے گا, تھوڑی چیز بھی کفایت کر جائے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر, ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کرتے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میزان عدل بھی. یہ واقعنا عذاب القبری, واقعنا عذاب الحشری, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہو گیا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں, ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے, آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا, وہ دنیا میں ہی دے لے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہم اجرنا من النار. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے, اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں, یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ, یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نا, ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اس دعا کرنے کی برکت سے. دنیا کی ہر بھلائی, کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا نہیں, کوشش بھی کرے گا, کوشش کے بعد دعا کرے, دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا, پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا, تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں, آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے, یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی. اس کو دعا ہے تدبیر کے ساتھ, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان, اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہیں کہ ناگہانی آفت, خود لائی ہوئی آفت نہیں, ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق,
کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے. ناگہانی آفت ٹلے گی اس سے, ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے کی, وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں, اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں, کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا, نہ پیاس بجھائی ہے, ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں. عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے. تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے, تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے. عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, انسانوں کی سپیشیز سے ہی پیغمبر آئے. ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں, اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے, اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو. عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں. مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے, اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی. اب پیغمبر نے تو امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے, پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا, اور کئی ایک کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے. ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں, ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ, اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی, لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی سپیشی سے ہوں گے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہٰذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں, انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان, یہ شاعر ہیں, اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. انسان ضرور ہے, اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں. آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے, لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے, اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے, اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اگلے انبیاء کے ماننے والوں کے پاس کتاب کا علم ہے, ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اب یہ مشہور آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور پھر تختہ مشق مجھے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی انجینئر صاحب سے آپ کی پوچھتے ہیں, اہل ذکر سے پوچھیں. اور بھائی انجینئر صاحب بھی اہل ذکر سے ہی پوچھتے ہیں. میں نے قرآن کا ترجمہ لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کیا, ہم آپ کو آپ کے مولویوں کا ترجمہ پڑھنے کا کہتے ہیں, لیکن آپ کے مولوی اگر اپنا ترجمہ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں. اور ترجمے کی حد تک تو ٹھیک ہے, تفسیر میں 1000 کے قریب آیات قرآن پاک کی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں, اور مولوی کو تو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی. مولوی تو آپ کو بتا رہے ہیں زمین ساکن ہے, اور اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں, یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو زمین ساکن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا ہے. کل فی فلک یسبحون, یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ تمام اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں تیر رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں, روٹیٹ بھی کر رہے ہیں, ریوالو بھی کر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور دوسرے آبجیکٹس کے گرد. اب تو کہکشاؤں کا بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی پوری کہکشائیں بھی گھوم رہی ہیں, وہ بھی اپنی ٹریولنگ کے اوپر ہیں. تو ہمارے علماء کا تو یہ حال ہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. اگر ایمبریولوجی کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, جیولوجی کا مسئلہ آئے گا اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. تو اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون علماء بھی ان سے ہی سیکھ کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کا قرآن و سنت میں تو صرف ذکر ملتا ہے, اس کی ریزن تو نہیں بتائی گئی. یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا نا کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. یہ قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا تھا, وہ تو نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے. اب یہ بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کی ڈسکوری ہے, انہوں نے ہر چیز فلما کے بھی بتا دی, اور اس کے بعد جتنا کچھ ہوا وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے. کس طریقے سے آئنسٹائن نے اپنی آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ڈرائیو کی, آج 100 سال کے بعد فزیکلی ہمیں وہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو اس بندے نے اس وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے کیا کچھ دریافت کر لیا تھا, دیکھا نہیں تھا, پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنے بندوں کو سکھایا ہے. تو اہل ذکر فزکس کی فیلڈ کے اندر آئنسٹائن, نیوٹن, یہ لوگ ہیں, اسٹیفن ہاکنگ, یہ لوگ ہیں. وہاں کوئی مفتی اعظم سعودیہ یا مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہوگا. تو اہل ذکر ہر جگہ موجود ہے. اس میں پھر وہ اپنے اماموں کو بھی داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
کہ جی اماموں سے پوچھیں گے. جائیں جی پوچھ لیں, اماموں کو واٹس ایپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام. تو امام تو پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ ویڈیو کیمرہ ہوتا کیا ہے, انہیں تو یہ پہلے بتانا پڑے گا. جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے ہمیں مسئلہ کہاں سے بتانا ہے؟ ہم ان کے کسی فوت شدہ امام سے واٹس ایپ کے ذریعے اگر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کینگرو حلال ہے یا حرام, تو وہ تو ہم سے یہ پوچھے گا بھی کینگرو کسے کہتے ہیں. تو جس نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ہم ہی کیوں نہ بتا دیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اماموں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ رسول نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا خیال کیا ہے. اپنا خیال صرف وہ اس حد تک دے سکتے ہیں جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح گائیڈ لائنز نہیں ہیں, اور وہ بھی ان کے زمانے سے متعلق. آج کے زمانے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آج کے لوگ آپ کو بتائیں گے. یار جب فقہ حنفی کے علماء یہ لکھیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا, سمٹ کے بیٹھنا ہے, ورنہ استنجا کرتے ہوئے پانی معدے تک پہنچ جائے گا اور روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے, تو آپ کے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ, ان کا علم سائنس بھی فارغ, کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا استنجا کرنے سے معدے تک پانی پہنچ سکتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی موٹر لگائیں تو معدے تک پانی تب بھی نہ پہنچ پائے, کتنے کمپلیکس راستوں سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی بایولوجی کی برکت سے یہ سب کچھ پتا ہے. اور بزرگ کیا لکھتے رہے خود سے ہی, یہ خود ہم نے بابا جانی سے سنا ہے کہ جی پانی اگر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پانی ڈائریکٹ جا کے مثانے پہ اٹیک کرتا ہے, مثانے پہ گرتا ہے, اس کی وجہ سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. پانی بھائی کسی صورت مثانے تک ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں بیچارہ کن کن راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے. ان کا علم غیب بھی فارغ, علم سائنس بھی فارغ, سب جھوٹ بولتے رہے. اب یہ کہتے ہیں یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بندے انہوں کو پوچھیں گے نا تو تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے نا ہمارے دلوں میں ان کے لیے کہ یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی جاتی رہے گی. یہ ان کا حال ہے. تو اہل ذکر سے مراد ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ, وہ بتائیں گے. اور پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا, باپا جانی فرماتے ہیں, پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا. اچھا مفتی صاحب نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جان آپ اپنے والا دم اپنے اوپر کریں دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اچھا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غوث وقت تو پھر ڈاکٹر ہوئے جن کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر, وہ غوث وقت ہے. پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے کہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ہر بندہ جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے, یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی, اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں, کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی. تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی, پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے, باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں, یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو, اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے, شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت نماز نہ چھوڑنا.
تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے. اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے. فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کا بھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف
कॉपीज दुनिया में मौजूद है, मिलियंस ऑफ हाफिज़े कुरान है, कुरान को कोई आग नहीं लगा सकता, दुनिया से खत्म नहीं कर सकता। असल जो चोर छुपा हुआ है ना, वो तेरे अंदर छुपा हुआ है। जो ये उलमा है, शयातीन, जिन्नात और इंसानों में से शयातीन, जो तुम्हें ये कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, और तुम कहते हो मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर कोई मुफ्ती साहब लंबी दाढ़ी और पगड़ी और हाथ में तस्बीह के साथ आपको कोई 2 नंबर चीज दे दे, आप एक इस्त्री खरीदने के लिए जाए अपने कपड़े करने के लिए, और उस पे जाली मोहर लगा के वो बंदा आपको वो इस्त्री दे दे, और आपको बाद में पता चल जाए इसने धोखा किया है, तो आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब ने फरमा दिया इस्त्री शरीफ। आप गुस्से में भरे हुए जाएंगे और कहेंगे कि तू दाढ़ी रख के बेईमानियां कर रहा है, कहेंगे ना। तो ये दाढ़ी वाले जो मौलवी मेंबरों पे चढ़े हुए झूठ सिखा रहे हैं आपको, इनको कभी आपने कहा? नहीं। आप फर्क देख लें, जहां आपकी दुनिया का नुकसान होता है ना आपको मुफ्ती की दाढ़ी नजर आती है। हो सकता है आप जाके आग लगा दें उसकी दाढ़ी कोई, लेकिन जहां आपका दीन का नुकसान हो रहा है आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। वहां लाख चीखते रहे कि यार ये मुफ्ती साहब आपको अपने बाबों का दीन बता रहे हैं, किताबों में दीन कुछ और लिखा हुआ है, टस से मस नहीं होते। तो ये कुरान की तौहीद का टेस्ट नहीं थे पास कर रहे हैं। एक जाहिल से जाहिल मुसलमान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। क्या हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? तो बात खत्म हो गई। जी ड्यूटियां लाइया ने जी बाबियां दिया, और छड़ दो ड्यूटियां लाइया ने। किधर मर गए हो बाबे कि आज हजारों एकड़ के ऊपर यूट्यूब की जो हार्ड डिस्क रखी हुई है उनके ऊपर रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखाना वीडियोस रखी हुई है। बाबा किधर मर गए? निगाह मार के क्यों नहीं डिलीट करवाते? ओए बाबा जी कहा करते थे ना जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाने ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लेंदी। इमाम मालिक फरमाने थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस 2 बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ, सबर करो, तो आडे उत्ते कोई और शय अल्लाह ने छड़ दी है। उम्मत बाद ही मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते? बाबिया जिन्हां दी ड्यूटियां सन, गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे, आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे, तो किसी काम में नहीं निकले, पहले वो मरन ना। उम्मत तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, बाबों के पास तो इतने राइट्स हैं। ओ बाबा लबो जिहदी ड्यूटी है उत्थे जिथे हार्ड डिस्क पईयां ने, उत्थे जिस गोस दी ड्यूटी है उन्होंने लबो जरा, उससे मैं 295 सील आवांगा। उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जाए, उम्मत मर जाए। उम्मत नूं ते तुसी मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया। ओ जी लाहौर 1000 साल तू बाबा बैठे है ते पाल रहा लोगों को, छड़ दे। आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारां उत्ते तुहाडे, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा। बंद कराओ आज चंदे, बाबा पाल रहा है। तुहाडे चंदे ते पलदे ने ते तुसी कहते बाबा पाल रहा है। शर्म की कोई इंतहा होती है। ये लोग बात करते हैं कि कुरान जल गया तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे खड़े किए हुए। कुरान तुम लोगों ने जलाया है शिर्क फैला के। वैसे तो कहते हो हम सुन्नी है, सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक जो रसूलुल्लाह के अहादीस नकल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करेगा, या सुन्नी वो होगा जो अपनी पब्लिक को ये झूठ मशहूर करेगा कि जी बगले बुत रख के आंदे सन तां रफा यदैन होता सी। वाह वाह, जिस शख्सियत के साथियों में सैयदुना उमर, सैयदुना हमजा, सैयदुना अली जैसे दलेर और अल्लाह के शेर हो, उत्थे लोग बुत रख के हुजूर दे पीछे आगे चलाते सर। अब गल करने ली करो कोई, सब कुछ झूठ निकलिया तुहाडा। कुरान को आग लग गई, तुसी लाइए कुरान को आग। आप लोग दुश्मन है इस्लाम के, इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी? जो लोगों को कहता है कुरान और सुन्नत से जोड़ो, उसको कहते हैं जी ये लोगों को गुमराह कर रहा है, हमारे बुजुर्गों से हटा रहा है। जी बिल्कुल, एलानिया मैं कहता हूं कि मैं आपके बुजुर्गों से आपकी पब्लिक को हटा रहा हूं, इसलिए नहीं कि अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि ना तो मेरी कोई चंदा बुक, ना मेरा कोई मदरसा, हाँ ना मेरी कोई मस्जिद चंदे आपको दे
نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے, آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑے. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا, یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا, دوسرے کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہوتا رہا. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا, یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا, یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا جس کی قبر مدینے میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.